پر اپنا خصوصی نمائندہ مقرر کرے۔ یورپی پارلیمنٹ میں کشمیر کمیٹی کی تشکیل کی جانی چاہیے۔ بھارت میں مسلمانوں اور اقلیتوں کو اذیت ناک صورتحال کا سامنا ہے۔ صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری۔ صدر آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا کہ یورپی یونین کشمیر پر اپنا خصوصی نمائندہ مقرر کرے، کیونکہ امریکی صدر کلنٹن نے کہا تھا کہ کشمیر دنیا کا خطرناک ترین خطہ ہے، چونکہ یہاں پر دو ایٹمی طاقتیں آمنے سامنے کھڑی ہیں۔ میں نے برگیٹ سے پہلے یورپی پارلیمنٹ میں کشمیر کمیونٹی بنوائی تھی، لیکن برطانیہ کے یورپی یونین سے علیحدہ ہونے کے بعد یہ کمیٹی فعال نہیں رہی، لہٰذا اب دوبارہ یورپی پارلیمنٹ میں کشمیر کمیٹی کی تشکیل کی جانی چاہیے۔ بی بی سی کی اصل حقائق پر مبنی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف گجرات میں مسلمانوں اقلیتوں پر ڈھائے جانے والے مظالم پر دستاویزی فلم کے بھارت میں دکھائے جانے پر پابندی لگانے سے بھارت کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اور سیکولر اسٹیٹ ہونے کا دعوے کی کلی سب کے سامنے کھل کر آ گئی ہے۔ بھارت میں مسلمانوں اور اقلیتوں کو کس اذیت ناک صورتحال کا سامنا ہے؟ یورپی یونین 27 رکن ممالک پر مبنی اقوام متحدہ کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اور ہم اس امید کا اظہار کرتے ہیں کہ یورپی یونین مسئلہ کشمیر حل کرانے اور جنوبی ایشیا میں امن اور سیکورٹی کے قیام کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کشمیری یورپی یونین اور یورپی پارلیمنٹ پر اس لیے بھی تکیہ لگائے بیٹھے ہیں کیونکہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے، اور کشمیری عوام بھارت کے ظلم و جبر کے باعث ایک سنگین اور اذیتناک صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان کی سابق وزیراعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی کی رہائش گاہ آمد۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملکی سیاسی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر صدر پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان کی سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی کی رہائش گاہ آمد۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان کا رہائش گاہ آمد پر سابق وزیر اعظم اور اہل خانہ کے دیگر افراد نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے سردار عبدالقیوم نیازی کی خیریت دریافت کی۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں کے درمیان ملکی سیاسی صورتحال اور آزاد کشمیر میں جاری تعمیر و ترقی کے منصوبہ جات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ اس موقع پر وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ہمراہ وزیر حکومت سردار فہیم اختر ربانی، سردار احمد صغیر اور دیگر بھی موجود تھے۔ سیکرٹری اطلاعات انصر یعقوب کا چارج سنبھالنے کے بعد پی آئی ڈی کمپلیکس کا دورہ۔ ڈائریکٹر جنرل اطلاعات نے سیکرٹری اطلاعات کو میڈیا پالیسیز، قانون سازی، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے بارے میں بریفنگ دی۔ سیکرٹری اطلاعات کشمیر انصر یعقوب کا چارج سنبھالنے کے بعد پی آئی ڈی کمپلیکس کا پہلا دورہ۔ ڈائریکٹر جنرل اطلاعات راجہ اظہر اقبال نے سیکرٹری اطلاعات کو نظامت اعلیٰ، تعلقات عامہ، میڈیا پالیسیز، قانون سازی، شعبہ اشتہارات، الیکٹرانک و پرنٹ میڈیا کے بارے میں بریفنگ دی۔ انہوں نے سیکرٹری اطلاعات کو ڈکلیریشن اور مانیٹرنگ سیکشنز اور آزاد جموں کشمیر پریس فاؤنڈیشن کے حوالے سے بھی بریفنگ دی۔ جدید میڈیا چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے لیے افسران کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہونا ہوگا۔ سیکرٹری اطلاعات کا محکمہ افسران سے خطاب۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی اقدامات کے مؤثر تشہیر کے لیے محکمہ کو مزید وسائل فراہم کریں گے۔ وزیر اعظم کے احکامات اور وژن کے مطابق آزاد کشمیر میں جرنلزم اکیڈمی کا قیام جلد عمل میں لایا جائے گا۔ تیز رفتار ترقی پر ڈائریکٹر جنرل اطلاعات راجہ اظہر اقبال اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ زلزلہ متاثرہ علاقوں میں تعمیر نو کے ادھورے اور جاریہ منصوبہ جات کو مکمل کیے بغیر ایرا کو ختم کر کے این ڈی ایم اے میں ضم کیا جا رہا ہے، جو کسی صورت قبول نہیں۔ ممبر ایرا بورڈ پاکستان زائد امین ایڈوکیٹ کی دومیل نیوز سے گفتگو۔ زلزلہ متاثرہ علاقوں میں تعمیر نو کے ادھورے اور جاریہ منصوبہ جات کو مکمل کیے بغیر ایرا کو ختم کر کے این ڈی ایم اے میں ضم کیا جا رہا ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ جو جاریہ پروگرام ہیں تعمیر نو کے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مظفر آباد شہر کا پورا بیسک اربن انفراسٹرکچر ہے، جس کے اندر لاری اڈا جات ہیں، گرین ایریاز ہیں، جس کے اندر ہمارا یہ ٹریفک کے جو آپ دیکھتے ہیں ایشوز ہیں، برجز ہیں، بائی پاسز ہیں، یہ تمام چیزیں جو اس کے اندر ماسٹر پلان میں ایڈریس کی گئی ہیں، یہ نامکمل ہے۔ ایم سی ڈی پی اس کی تکمیل ہے، اور ابھی دیہات کے اندر ہمارے سکول ہیں، بے شمار سکول ہیں جو اسی طرح کھلے چھت تلے بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں، سردی میں بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر میں آپ کو اگر شہر سے باہر کی مثال دوں، گڑھی دوپٹہ کا ایک ہاسپٹل ہے جو تعمیر نو کے تحت بنا ہے اور عام انتخابات سے پہلے تیار ہوا ہے، لیکن اب اس کا صرف کروڑ 1.5 کروڑ کا ایشو ہے اور وہ پیسہ نہیں مل رہا، ٹھیکیدار دے نہیں رہا، محکمہ سے اس بلڈنگ کو لے نہیں رہا، تو ابھی بھی وہاں چھپڑ کے اندر ہے گڑھی دوپٹہ کا ہاسپٹل، بجائے اس کے کہ وہ اس بڑے ہاسپٹل میں شفٹ ہوتا ہے، ابھی تک 17 مہینے سے وہ وہیں پڑا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو حکومت پاکستان کا فائنانس ڈویژن ہے
وہ تعمیر نو کے ان منصوبہ جات کے لیے ایرا کو اور سرا کو مطلوبہ پیسے نہیں دے رہا. تو کل جب ہمیں انہوں نے فرمایا کہ یہ اب ہم بس چونکہ پیسے نہیں مل رہے تو لہٰذا یہ سارا سسٹم جو ہم کلوز کر رہے ہیں, تو میں نے وہاں یہ موقف دیا ہے باشندگان مظفر آباد, باغ و راولہ کوٹ, ہم نے انہیں یہ بتایا ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے سابقہ دور حکومت میں بھی کوشش کی تھی, تو سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان نے کیٹیگوریکلی آپ کو کلیئر کٹ ایرا کونسل میں بھی بتایا تھا اور اعلیٰ حکام کو بھی بتایا تھا کہ آپ اسے ایسے آدھے راستے میں چھوڑ کے نہیں جا سکتے. دنیا نے زلزلہ متاثرین کے لیے جو پیسہ دیا تھا اس کے تحت آپ نے اس عمل کو مکمل کرنا ہے. اور پھر جو ہمارے دور میں سابق چیف سیکرٹری تھے, اس وقت کے جو چیف سیکرٹری تھے ڈاکٹر شہزاد بنگش, انہوں نے بھی اس پہ بڑا واضح موقف اختیار کیا تھا. آج کوئی ہماری بات نہیں سن رہا. آج ظلم یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے تو وہاں اپنی یہ فریاد اٹھائی ہے, سنائی ہے اور ببانگ دھول کہا کہ اگر آپ ہمیں آدھے راستے میں ایسے چھوڑ کے جائیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کے ساتھ لڑائی ہے. یہ ایسی بات نہیں ہوگی کہ ہم ہضم کر جائیں گے ہماری تعمیری نو کو, آپ آدھے راستے میں چھوڑ کے چلے جائیں گے ہمارے سکولوں کو, ہمارے ہیلتھ یونٹس کو. اور جا کر دیکھیے کہ 17 مہینے سے دومیل میں ہمارا جو ویٹرنری انسٹیٹیوٹ ہے وہ اسی طرح رکا پڑا ہے. مظفر آباد کی اربن ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہم نے لڑ جھگڑ کر فاروق حیدر صاحب کی قیادت میں جو انہوں نے مظفر آباد شہر کے اس بیسک اربن انفراسٹرکچر کے لیے 1.25 ارب روپیہ دیا تھا, وہ اس حکومت نے, موجودہ آزاد کشمیر کی حکومت نے وہ بھی ختم کر دیا. تو میرا آپ تمام سے مطالبہ یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ دیں اور اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں. مظفر آباد میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد شروع. سرچ آپریشن کے دوران کرایہ داری ایکٹ کے خلاف ورزی پر 9 مقدمات درج. متعدد افراد گرفتار. غیر ریاستی افراد کی شناخت کا عمل شروع کر دیا گیا. مظفر آباد نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد شروع. سرچ آپریشن جاری. کرایہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی پر 9 مقدمات درج. مالکان کو گرفتار کر لیا گیا. اجنبی افراد کا ڈیٹا مرتب کر کے فارم اجنبی جاری کروا کر تصدیق کی جا رہی ہے. ایکٹ کرایہ داری پر سختی سے عمل درآمد کروایا جا رہا ہے. ایس ایس پی مظفر آباد نے کہا کہ انسپیکٹر جنرل پولیس آزاد کشمیر کی خصوصی ہدایت پر غیر ملکی افراد فارنرز کی سیکیورٹی کے حوالے سے خصوصی اقدامات عمل میں لائے گئے ہیں. فارنرز کی سیکیورٹی کے حوالے سے جامع سیکیورٹی پلان ترتیب دے دیا گیا ہے. جملہ پروجیکٹس کی سیکیورٹی کو سخت بنانے کے ساتھ ساتھ انٹری پوائنٹس کو حالہ برار کوٹ کے علاوہ مظفر آباد کو دیگر اضلاع سے ملانے والے 9 پلوں پر چیکنگ کی جا رہی ہے. تخریب کار, دہشت گرد, ملک سماج دشمن عناصر کے ضلع مظفر آباد میں داخل ہونے کے اندیشے کے پیش نظر تمام انٹری پوائنٹس, آنے جانے والی گاڑیوں اور موٹر سائیکلز کو باریک بینی سے جانچ پڑتال کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان پر سختی سے عمل درآمد کے لیے تمام تھانوں چوکیوں کو پابند کر دیا گیا ہے. ضلع مظفر آباد میں مختلف مقامات پر سرچ آپریشن کرتے ہوئے اجنبی اشخاص کی جانچ پڑتال کا سلسلہ جاری ہے. اجنبی افراد کا ڈیٹا مرتب کر کے فارم اجنبی جاری کروا کر تصدیق کی جا رہی ہے. ایکٹ کرایہ داری پر سختی سے عمل درآمد کروایا جا رہا ہے. خلاف ورزی کرنے والوں اور مشکوک افراد کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے. محکمہ ٹیپٹا کی بے حسی تنخواہوں کی عدم ادائیگی. ملازمین بائکیا چلانے پر مجبور. 15 سال جونیئر انسٹرکٹر کے فرائض سر انجام دینے والا 3 بچوں کا والد محکمہ نے نوکری سے فارغ کر دیا. محکمہ ٹیپٹا آزاد کشمیر کی بے حسی 15 سالہ سروس کے حامل اعلیٰ تربیت یافتہ جونیئر انسٹرکٹر 3 بچوں کے باپ کو ملازمت سے فارغ کرتے ہوئے بائکیا چلانے پر مجبور کر دیا. دنی سیری سراڑ کی رہائشی شہزاد افضل اوان جو کہ گزشتہ 15 سال سے محکمہ ٹیپٹا آزاد کشمیر میں جونیئر انسٹرکٹر اپنے فرائض منصبی سر انجام دے رہے تھے, جنہیں ملازمت سے فارغ کر دیا. میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ گزشتہ 15 سال سے بطور جونیئر انسٹرکٹر وادی نیلم مٹھ مقام میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے. الیکٹریکل, الیکٹرانک, HVAC, آٹو موبائل, کمپیوٹر کی تربیت فراہم کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ان کے زیر تربیت درجنوں شاگرد اس وقت ریاست کے مختلف شعبوں میں اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں. جب وہ جونیئر ٹریڈ انسٹرکٹر تھے تو موجودہ چیئرمین ٹیپٹا زید عباسی ایک ڈائریکٹر تھے. آج وہ ڈائریکٹر سے چیئرمین بن چکے ہیں, مگر ایک ایسی ضلعی اسکیم جس میں صرف 13 افراد تعینات تھے, ان میں سے بھی 12 افراد مستقل ہو چکے ہیں. وہ واحد بدقسمت ہے جس نے زندگی کے 15 سال پوری ایمانداری اور جانفشانی سے اپنے فرائض منصبی ادا کرتے ہوئے ٹیپٹا کی کارکردگی اور نیک نامی کے لیے بھرپور کردار ادا کیا, مگر آج وہ 15 سال گزرنے کے باوجود بھی مستقل نہ ہو سکے. انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ میری قابلیت کے مطابق مجھے مستقل کیا جائے تاکہ میں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کچھ کر سکوں.
محکمہ خوراک عوام کے لیے آٹے کا حصول آسان بنائے. شہری سارا دن شناختی کارڈ کی کاپی اٹھائے دکانوں کے چکر لگانے لگے مگر آٹا نہیں ملتا. محکمہ خوراک کی ناقص حکمت عملی سے عوام رلنے لگی. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. محکمہ خوراک عوام کے لیے آٹا تقسیم کی شرط آسان بنائے. سارا دن عوام شناختی کارڈ کی کاپی لے کر پورا بازار چھان لیتے ہیں. آٹا 20 کلو بھی نہیں ملتا. 1 ماہ سے زائد گزر چکا ہے مگر عوام ابھی تک سستے آٹے کی منتظر ہے. شہر سے ہٹ کر سائٹ کے بازاروں میں دکانداروں کے ساتھ عوام کے کھاتے لگے ہوئے ہیں. عوام جب کھاتہ دار دکان والے کے پاس آٹے کے لیے جاتے ہیں تو جواب ملتا ہے کہ ان کا پرمٹ نہیں ہے, فلاں دکاندار کے پاس ہے. بندہ جب آٹا لینے اس دکاندار کے پاس پہنچتا ہے تو گاہک کو کیش پیسوں پر بھی آٹا نہیں دیا جاتا اور اسے یہ جواب دیا جاتا ہے کہ آپ کا کھاتہ میرے ساتھ نہیں, میں آپ کو آٹا نہیں دے سکتا کیونکہ میرے کھاتہ داروں کو ہی آٹا پورا نہیں ہوتا. جس پر عوام کو 20 کلو کی تھیلی کے لیے 2 دن ضائع کر کے 4000 روپے کی ایک تھیلی 20 کلو آٹے والی لینی پڑ رہی ہے. محکمہ خوراک کی ناقص حکمت عملی نے عوام کو ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں دیا. انتظامیہ عوام پر رحم کھا کر محکمہ خوراک کے ڈپو سے ہفتے میں 2 دن جمعہ اور منگل کو فیئر پرائز شاپ لگوا کر عوام کو شناختی کارڈ کی کاپی پر آٹے کے اجرا آسان بنائے تاکہ عوام اس ذلت سے بچ سکے. اس سے عوام کا عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوگا. وادی نیلم آزاد کشمیر میں بارش اور برف باری کے باعث متعدد رابطہ سڑکیں بند. گریس ویلی کی مین شاہراہ بند ہونے سے 50,000 سے زائد کی آبادی گھروں میں محصور ہو کر رہ گئی. مریضوں کو کندھوں پر اٹھا کر ہسپتال لے جایا جانے لگا. وادی نیلم میں بارش اور برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے. نیلم کے بالائی علاقوں میں سڑکیں گزشتہ 3 ہفتوں سے بند ہیں. برفانی تودوں کی صفائی کا کام اب تک شروع نہیں کیا جا سکا. گریس ویلی, لواد بالا, تاؤ بٹ, سرگن, جاگراں سمیت درجنوں مقامات کی رابطہ سڑکوں کی بندش سے شہری گھروں میں محصور ہو گئے ہیں. دور دراز علاقوں سے مریضوں کو کاندھوں پر اٹھا کر ہسپتال لے جایا جا رہا ہے. برف باری سے بجلی کی لائنیں ٹوٹ گئی ہیں. مواصلاتی نظام بری طرح متاثر ہونے کا خدشہ ہے. مواصلاتی نظام بری طرح متاثر ہو چکا ہے جس سے عوام کو دشواری کا سامنا ہے جبکہ بالائی علاقے اس وقت شدید سردی کی لپیٹ میں ہے. دومیل نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کیجئے دومیل نیوز مظفر آباد اور www.domailnews.com.